نہیں ہے اس سے جو میں اور آپ کرتے ہیں۔ اب میرا سیدھا سا سوال ہے صاحب خانہ سے، آپ سے، کہ آپ محفل میں کیوں آئے؟ کیا مقصد ہے آپ کا؟ تو ہر ایک یہی کہے گا کہ مولوی صاحب سیدھی سی بات ہے بھائی، ثواب کی نیت سے آئے۔ آپ کا یہی جواب ہوگا نا کہ ثواب کی نیت سے آئے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں جناب عالی، آپ کو معلوم ہے کہ محفل میں شرکت کا ثواب کتنا ہے؟ آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہے ناپنے کا؟ نہیں۔ بس آپ کہو کہ جناب ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ایسی محفل میں جانا چاہیے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی سعادتیں ہیں جناب، بہت برکتیں ہیں۔ تو آپ وہ بہت کر کے مبالغہ کریں گے، جناب بڑی برکتیں ہیں۔ میں کہوں گا حضور والا بجا فرما رہے ہیں۔ میں کہوں 2 منٹ کے لیے آپ رک کے ذرا یہ بتائیے، ساری رات محفل میں بیٹھ کے محفل کی برکتیں سمیٹی، اور برکتیں بھی وہ جو آپ نے علماء سے سنی، اور آپ نے اس برکت کو چھوڑ دیا جس برکت کو رب الرحمان نے اور حبیب مصطفیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور برکت کون سی تھی؟ نماز فجر کی برکت۔ ایسا ہے نا؟ صحیح رات آپ بیٹھے رہے، سارے نوجوان بیٹھے ہوئے، آپ میں سے اکثر تو ایسے ہوں گے جو بھی اگر گھروں میں ہوتے تو موبائل کی زینت ہوتے، موبائل کا اور ان کا جو ہے وہ لگاؤ ہوتا، اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا بھی رہے ہوتے اور بڑے جی لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر آپ نے موبائل کی قربانی دی ہوئی ہے، محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی جی برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اس سے بڑی برکت نماز فجر کی برکت، آپ نے وہ کیوں چھوڑ دی؟ ذکر اللہ کی محافل میں جانے کی فضیلت تو ہے، اتنا تو ہے، مگر آپ کو معلوم ہے وہ محافل کون سی ہیں؟ وہ محافل جس میں دین سیکھا اور سکھایا جائے، جس میں دین سیکھا اور سکھایا جائے۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ وہ محفل کہ جس میں قرآن کی ایک آیت کو سیکھا جاتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، اس کے معانی، اس کے مطالب بتائے جاتے ہیں، فرمایا اس محفل میں شرکت 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور جس میں سیکھنا سکھانا ہی نہیں ہے، اس کی کیا فضیلت؟ تو میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے نا، اب آپ کو سکھانے لگا تاکہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے بندے رب غافل نہیں ہے جو تو کرتا ہے۔ اب اس آیت کی گہرائی میں ذرا آپ غوطہ زن ہو جائیں چند لمحوں کے لیے، اور اس آیت کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس کی گہرائی میں ذرا آپ 2-3 غوطے لگا کے آئیں تصورات کی دنیا میں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تو کرتا ہے۔ آپ بند کمرے میں گناہ کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، چند لمحوں کے لیے سوچیں، دیوار پہ لکھا ہوا آ گیا ہے اللہ غافل نہیں ہے جو تو کرتا ہے۔ آپ وہاں سے بھاگے ادھر، پھر دیوار پہ لکھا ہوا آ گیا اللہ غافل نہیں ہے جو تو کرتا ہے، وہاں سے بھاگے ادھر اللہ غافل نہیں ہے جو تو کرتا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت میں نے آپ کا مرید ہونا ہے، اس شرط پر مرید ہوں گا کہ میں شراب بھی پیوں گا، آپ مجھے شراب پینے سے منع نہیں کرو گے۔ کہا چلو ٹھیک ہے مرید ہو جاؤ۔ آپ نے اس کو مرید کر لیا۔ مرید کرنے کے بعد نا جب وہ مے خانے میں گئے نا شراب پینے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہے مے خانے میں پہلے ہی بابا بلے شاہ بیٹھے ہوئے، تو اس کو حیا آ گئی کہ میرا پیر بھی مے خانے میں بیٹھا ہے اور اس کے سامنے شراب پیوں، تو اس نے بوتل ہاتھ میں پکڑی، باہر اس نے دوڑ لگائی، باہر آ کے کسی کونے کھانچے میں چھپ کے شراب پینے لگا، تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے پھر بابا بلے شاہ آ گئے، وہاں سے دوڑ لگائی تو کسی جھاڑیوں میں جا کے چھپ کے شراب پینے لگا، تو دیکھا سامنے بابا بلے شاہ پھر آ گئے، تو اس نے بوتل کو نا پٹخ کے زمین پہ مارا اور کہا بابے جدھر بھی جاتا ہوں ادھر آ جاتا ہے، ایک شراب کی بوتل ہی تو پینے دے، ایک شراب کی بوتل ہی جہاں جاتا ہوں تو وہاں آ جاتا ہے،
لہٰذا مربت تو ہے نا، نہیں پی سکتا آپ کے سامنے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا خدا کے بندے تو جہاں جاتا ہے وہاں بلا آ جاتا ہے. تو نے چند لمحوں کے لیے سوچا اگر تو تحت الثری بھی چلا جائے رب وہاں بھی تجھے دیکھ رہا ہے. اگر تو تحت الثری بھی چلا جائے رب تجھے وہاں بھی دیکھ رہا ہے. کیا کبھی تو نے یہ سوچا ہے؟ بات تو ٹھیک ہے. اس نے شراب کی بوتل پھینکی اور ہمیشہ کے لیے توبہ تائب ہو گیا. اس بات کو آپ اپنے دماغ میں نقش کریں. میں اور آپ جو کام کر رہے ہیں رب اس سے غافل نہیں ہے، یہ سوچ لیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ دلوں میں مخفی بھیدوں کو بھی جانتا ہے، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. جو آپ دل میں کسی گناہ کا تصور کرتے ہیں نا، پروگرام بناتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، رب اس سے بھی باخبر ہے. آپ کے دماغ میں جو وسوسے آتے ہیں، وہ جو خیالات کی چکی چلتی ہے، رب اس سے بھی باخبر ہے. تو آپ بتائیں میرا اور آپ کا تو ایک لمحہ بھی رب سے جو ہے وہ غافل نہیں ہے. تو پھر میں اور آپ زندگی کس راہ پہ گزار رہے ہیں؟ آپ کے جناب علی خواجہ صاحب کی محفلیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اولیاء اللہ کے ماننے والے سبحان اللہ ماشاء اللہ، غریب نواز کے ماننے والے، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے ماننے والے، ان کی یاد میں محافل کا انعقاد کرنے والے، ان کے نام کی نظر و نیاز کرنے والے، ان کے نام کی رات گئے تک محافل کا انعقاد کرنے والے، یہ غریب نواز سے محبت کا اہتمام کیا جا رہا ہے. جناب علی ساری رات طبلے کی تھاپ پر ساری رات قوم قوالی سنتی رہی اور لوگ جھومتے رہے اور لوگ جو ہے وہ ناچتے رہے، پیسوں کی برسات ہوتی رہی، طبلہ بجتا رہا، سرنگیاں چلتی رہی، ساری قوم مست بیٹھی رہی اور غریب نواز کے نعرے لگتے رہے. اس لیے غریب نواز خوش ہو جائے، غریب نواز خوش ہو جائے. کیا غریب نواز کو طبلے کی تھاپ پر خوش کرنے چلے تھے؟ اس غریب نواز کے نانا محمد رسول اللہ کو تم نے ناراض کر دیا ہے. غریب نواز کے نانا کو تم نے ناراض کیا ہے. غریب نواز کو خوش کرنے چلے تھے، اور تمہیں کس نے کہا ہے غریب نواز قوالی سے خوش ہوتے ہیں؟ تمہیں کس نے کہا ہے تمہاری قوالی سے غریب نواز کی تم پر جو ہے وہ نظر پڑ جائے گی؟ کس نے تمہیں کہہ دیا ہے؟ ہاں، اگر غریب نواز کو خوش کرنا ہے تو پہلے غریب نواز کے نانا کو خوش کرو، پھر غریب نواز آپ سے خوش ہوں گے. نانا کو ناراض کیا ہے اور غریب نواز کو خوش کرنے چلے. جی جناب علی یہ غریب نواز کا ماننے والا ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح. محفل کا انعقاد کرنے آ رہے صاحب خانہ اور کرین شیف، داڑھی کو مونڈ کر گٹروں کی نظر کر کے آنے والے، اور غریب نواز کی محفل کا انعقاد کرتے جی ہم بڑے چشتی ہیں. خدا کے بندے تو چشتی ہے؟ سنت رسول کا مذاق اڑانے والے تو چشتی ہے؟ نماز پنجگانہ ہمیشہ چھوڑنے والے تو چشتی ہے؟ کون سا چشتی رنگ پہ تیرے پہ چڑھا ہوا ہے؟ ایک قوالی بڑی آپ سنتے ہوں گے، مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ. میں کہتا ہوں جناب علی آپ پہ رنگ کیا چڑھا ہے؟ ذرا مجھے 2 لمحوں کے لیے بتائیے تو صحیح، کیا رنگ چڑھا ہے آپ پر؟ ماشاءاللہ آپ تہجد گزار بن گئے ہیں؟ نہیں جناب. کیا آپ اشراق چاش عوابین کے پابند ہو گئے؟ نہیں جناب. آپ قرآن کی تلاوت کرتے؟ نہیں جناب. غریب نواز تو روزانہ قرآن ختم کیا کرتے تھے، آپ ایک پارہ بھی پڑھتے ہیں؟ نہیں جناب، ہم تو ابا اماں کے مرنے پہ پڑھتے ہیں. نماز پنجگانہ کے پابند ہیں؟ نہیں جناب. نماز جمعہ الحمدللہ کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں. تو پھر چشتی رنگ چڑھا کہاں ہے؟ پھر چشتی رنگ کہاں چڑھا ہے؟ اتنا بڑا مذاق اپنی ذات کے ساتھ، اتنا بڑا دھوکہ اپنی ذات کے ساتھ، اتنا بڑا فریب اپنی ذات کے ساتھ. کیا تم رب کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ رب کے ساتھ تم فریب کرنا چاہتے ہو اپنی ان مصنوعی معاملات سے؟ رب تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ محفل ایک رسمی محفل نہ ہو،
آپ کہو گے مولوی صاحب واحد مولوی ہے، بڑا سخت جملے کہہ رہا ہے، بڑے سخت جملے کہہ رہا ہے، اس لیے کہ مولوی صاحب کو ان محافل کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بھلا ہم نے کون سا اگلے سال آ کے صاحب خانہ سے لفافہ لینا ہے؟ ہمیں بلاؤ نہ بلاؤ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، مگر آپ کی اصلاح ہمارا مقصد ہے، آپ کی اصلاح ہمارا مقصد ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی زندگی کو کامیاب گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلے جن پر یہ چل کے اپنے رب کے محبوب بندے بن گئے، اپنے رب کے محبوب بندے بن گئے۔ آپ اور میں، ہم نے زندگی کہاں گزاری ہے؟ اللہ تعالیٰ میں گزار دی ہے۔ آپ میں سے اکثر تو ابھی بھی سوچ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، جناب علی میں نے صبح 8 بجے اٹھ کے کام پہ جانا ہے، ابھی بھی آپ کے دماغ میں کھچڑی پک رہی ہوگی، میں نے صبح یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ کہ کبھی ہم نے 24 گھنٹوں میں سے ایک لمحہ بھی اپنی آخرت کے لیے وقت کیا ہے؟ کہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ رب نے اتنا شاہکار بنا دیا ہے کس لیے؟ عالم ارواح میں اور آپ اپنے رب سے وعدہ کر کے نہیں آئے تھے الستو بربکم، تو ہی ہمارا رب ہے، بندگی کا وعدہ کر کے آئے تھے نہیں آئے تھے عالم ارواح میں؟ تیری عبادت کریں گے، تیری پرستش کریں گے اور تجھی کو پوچھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں گے۔ وہ وعدہ کہاں گیا؟ مالک نے نماز پنجگانہ کا کیسا حسین ماحول بنایا ہے۔ اے بندے روزی پہ جا رہا ہے، جی مالک چلو ایسا کرو پہلے ہماری بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، ہماری حمد کرو، ہماری ثنا کرو، پھر روزی روٹی کے لیے جاؤ۔ اب صبح کا ٹائم ہے، میں اور آپ کھڑے ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، صبح صبح ہم نے رحمان کو پکارا، رحیم کو پکارا۔ اور نماز فجر کے اندر یہ لطف ہے، اگر کوئی بیمار مریض ہو نا، ساری رات مچلتا رہتا ہے، جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے نا، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے کہ ایسی لطف والی نیند آتی ہے، بندہ کہ ساری رات تڑپتا رہا، نیند آئی ہے تو فجر میں آئی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا فجر میں کیوں آئی ہے؟ آپ خود کہیں گے مولوی صاحب رات کروٹیں بدلتے رہے، آئیے تو نماز، جیسے اذان بھی نیند آ گئی، ابھی تو امتحان شروع ہوا ہے، مریض بھی ساری رات تڑپتا ہے، مگر صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، نیند تب آتی ہے جب حسین ماحول بن چکا ہوتا ہے۔ آپ سڑک پہ نکلے صبح صادق کا وقت، آپ کا دل کرے گا میں یہی سو جاؤں، ایک ایسا حسین ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہے، اور اس وقت نفس کے اوپر چھری پھیرنا سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس وقت بستر کو لات مارنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اس وقت دل نہیں کرتا، مگر جس کا دل کر جائے اور پھر وہ آ جائے، جو اس کو لطف آئے گا نا، زندگی کے کسی کام میں اس کو لطف نہیں آئے گا کہ جو اس کو نماز فجر کی 2 سنتوں میں مزہ آئے گا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہمارے ہاں تو صاحبوں لوگ نماز فجر عید کے دن بھی نہیں پڑھتے، آپ نے دیکھا ہوگا، نماز فجر کے دن، یہ نماز فجر میں 2 صفحے ہیں اور آدھے گھنٹے کے بعد مسجد کی ساری چھتیں فل، سڑک بھی فل ہو چکے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عید والے دن نماز فجر میں 2 صفحے بھی پوری نہیں ہے، مگر آدھے گھنٹے کے بعد پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ نماز عید کیا ہے؟ واجب، اور نماز فجر کیا ہے؟ بولو، فرض۔ مقام کس کا زیادہ ہے؟ فرض کا۔ فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ فرض کی۔ فرض میں نہیں ہے، واجب میں آ گئے۔ نماز جنازہ لے لیے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر ایک بندہ بھی پڑھ کے چلا جائے پورا علاقہ بری ذمہ ہو گیا، اس میں ہجوم ہے، مگر نماز فجر میں ہجوم نہیں ہے۔ یہ دھوکے کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ فریب کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چھوٹی چھوٹی محفلیں میرے لیے، آپ کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، یہ میری اور آپ کی خام خیالی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے،
وہ پھر بھی کیا کہتے تھے؟ اللہم رضن بقضائک و صبرن علی بلائک، مالک تیری رضا پہ راضی ہے بس. کہ میں نے اور آپ نے کبھی اپنی جان کے نذرانہ دیا ہے یوں اللہ کی بارگاہ میں؟ کبھی ہم نے یوں قربانیاں دی ہیں؟ ایک بزرگ کی نماز عصر رہ گئی، بجماعت رہ گئی، قضا نہیں ہوئی، بجماعت رہ گئی. ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لوگ ان کی تعزیت کو آ گئے. کہ میرے بیٹے کے مرنے کے لیے میری تعزیت پہ آئے ہو؟ میں سمجھا کہ شاید تم مجھ سے یہ تعزیت کرنے کے لیے آئے ہو کہ میری نماز عصر بجماعت رہ گئی ہے. میں تو یہ سمجھا تھا کہ مجھے کہو گے خدا کرا خدا را خدا را آپ کی آج نماز عصر بجماعت رہ گئی. بڑا افسوس ہوا. تم یوں کہتے میرے بیٹے کے مرنے کے لیے آئے ہو. تم یہ سمجھتے ہو دنیا کا نقصان زیادہ ہے بنسبت دین کے نقصان سے. کہا نہیں، سب سے بڑا نقصان دین کا نقصان ہے، دنیا کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے ان چیزوں کو؟ نوجوان سارے آپ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے. یار کبھی سوچا ہے یہ جوانی کس کھاتے کے لیے؟ یہ جوانی کی موبائل کے لیے جوانی ہے؟ فیس بک کے لیے جوانی ہے؟ دین کے لیے جوانی کہاں چلی گئی؟ یہ خوبصورت چہرے، یہ شکلیں کس کام کی ہے؟ خالی اللہ تللوں کے لیے؟ ان پیشانیوں کو سجدوں کا نور کب دو گے جوانوں؟ میرے بوڑھے بابے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بوڑھے بابو اب تو عمر بھی بیت چکی ہے، اپنے چہروں پہ داڑھیوں کا نور کب سجاؤ گے؟ اپنے گھروں کے اندر نماز پنجگانہ کا ماحول کب بناؤ گے؟ جب سامنے اسرائیل آگے تب کہو گے مالک سنبھلنے کا موقع دے. پھر تو بندہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے مالک پھر بھیج دنیا میں، دیکھ میں کرتا کیا ہوں، نیک بن جاؤں گا، اعمال صالحہ کروں گا. اللہ کیا فرمائے گا؟ نہیں، زندگی ہم نے ایک ہی دفعہ دی ہے، بس دوبارہ نہیں ملے گی. جو کرنا تھا سو کر چکے، اب دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے. دار العمل دنیا تھی، یہ ہے صاحب و دنیا. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر صبح تک، جس کے لیے آپ اندھے ہو کے دوڑ رہے ہو نا، وہ دنیا کتنی بے وفا ہے، وہ کتنی بے وفا ہے. مرنے کے بعد ایک سونے کا ڈھیلا بھی آپ کے کفن کے اندر کوئی سیے گا نہیں. اور آپ کے سن کے آپ کو بڑی حیرت ہوگی، اگر کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا نا، اس کے دانت اگر سونے یا چاندی کے ہو نا تو اولاد وہ بھی نکال لیتی ہے. یہ ابا کیوں لے کے جا رہا ہے؟ وہ میرے بھائی وہ تو آپ کے مصنوعی دانت بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر آپ لے کے کیا جاؤ گے؟ کیا لے کے جاؤ گے؟ آپ تصور کریں کہ آپ کی بقیہ زندگی ساری اچھی گزری ہے. اگر میں ہاتھ اٹھانے کا کہوں تو شاید چند ہی ہاتھ اٹھیں گے، مگر میرا مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو آج محفل میں سارے لوگ نماز عشاء پڑھ کے آئے ہوئے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں؟ میں کسی کو نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھائے، مگر آپ اپنے نفس میں جھانکے. یہ محفل فرض ہے؟ نہیں. واجب ہے؟ نہیں. سنت ہے؟ نہیں. مستحب کام ہے، کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی محفل میں گئے تھے، یہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی، مگر یہ تو ہوگی نماز عشاء پڑھی تھی، نماز عشاء پڑھی تھی، یہ سوال تو ہوگا. تو جس کا سوال ہوگا وہ تیاری نہیں ہے، اور جس کا سوال نہیں ہوگا اس کی تو تیاری ہے. ایسا ہے نہیں ہے؟ تو آپ بتائیں میں اور آپ زندگی کہاں گزار رہے ہیں یار؟ کن اندھیروں میں گزار رہے ہیں؟ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کیا؟ ہمیں کوئی پکڑ کے جھنجھوڑنے والا نہیں ہے؟ قرآن کو پڑھا کرو نا، قرآن بندوں کو پکڑ پکڑ کے جھنجھوڑ کے سمجھاتا ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی بھی نہیں ہونا. بس تم پلٹ کے آؤ، رب تمہارا پلٹنا دیکھے گا، تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھے گا. یہ قرآن جھنجھوڑ رہا ہے نا.
قرآن ایک اور جگہ جھنجھوڑتا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، او خدا کے بندے یہ دنیا کھیل کود کا سامان ہے۔ قرآن ایک اور جگہ جھنجھوڑتا ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، قرآن پھر کہتا ہے او پگلے یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن ایک اور جگہ جھنجھوڑ کے کہتا ہے اس دنیا کی مثال مکڑی کے گھر جیسی ہے کہ جو کسی کی پھونک سے بھی اڑ جاتا ہے، تیری زندگی بھی یوں ہی ہے۔ ایک پانی کا بلبلا ہے، اندر ایک ہوا بھری ہوئی ہے، وہ جیسے ہوا نکلی پانی کا بلبلا پھٹ گیا، ختم۔ حاجی صاحب جی حاجی صاحب چلے گئے، اچھا جی حاجی صاحب کا بنگلہ تو کھڑا ہوا ہے، وہ لے کے نہیں گئے، نہیں جائی، جس بنگلے کے لیے حاجی صاحب نے نمازیں چھوڑی تھی وہ بنگلہ تو یہی رہ گیا۔ جوانو، تمہاری جوانی قبر میں جا کے کیڑے مکوڑوں کی نظر ہو جائے، اس سے قبل اپنی جوانیوں کو مسجدوں کے مصلوں کی زینت بناؤ۔ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو مسجد کی زمین ان کی گواہی دے قیامت کے دن، مالک یہ تیرے بندے میری پیشانی پر میری جبھی پہ آ کے رویا کرتے تھے۔ مسجد کے مصلی گواہی دے، مسجد کی در و دیوار گواہی دے، مالک یہ جوان اس کے دوست گلی کے نکر پہ کھڑے ہو کے اس کا انتظار کرتے تھے، مگر جب جاتا تھا نماز عصر کو تو نماز عشاء ہی پڑھ کے آتا تھا۔ ہم تو تکتے ہی رہ گئے، وہ جوان کدھر گیا؟ وہ جی نماز کو گیا ہوا ہے، آیا نہیں، نماز کو گیا تھا، نماز میں ہی رب کو پیارا ہو گیا ہے۔ دوست راہ تکتے رہے، وہ اللہ کے راہ سے ہو کے اپنے گھر کو چلا گیا ہے۔ ہم نے زندگی یوں وقف کر دی ہے، ان اللہ تللوں میں ہم نے نہیں پڑھنا، یہ دوستیاں، یہ یاریاں، یہ سب یہی رہ جائیں گے، وقتی طور کا مزہ ہے صاحبو۔ بہترین مزے آخرت کے مزے ہیں، آخرت کے مزے ہیں، اور آخرت کے کیا مزے ہیں؟ اللہ اکبر، قرآن نے بھی اس کا نقشہ کھینچا ہے اور اہل ایمان کو بتایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اے ایمان والو، اعمال صالحہ کرنے والو، رب نے تمہارے لیے جنت الفردوس کو تیار کیا ہوا ہے، نزلا، تم وہاں مہمان بنو گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے، وہاں سے ہٹائے نہیں جاؤ گے، تمہارے گھروں کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، خالدین فیہا ابدا، خالدین کا معنی ہمیشہ، ابدا کا معنی بھی ہمیشہ، یعنی وہ ہمیشگی جس ہمیشگی میں ہمیشگی ہے۔ مزے کرو، عیاشیاں کرو، کھاؤ پیو، زندگی میں مشقتیں جو کر کے آئے ہیں کھاؤ۔ قرآن خود کہتا ہے وہ زندگی میں تم جو دن گزار کے آئے ہو نا اسی کا بدلہ ہے، کھاؤ عیاشیاں کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بغیر روک ٹوک کے کھاؤ، جو تمہارا جی چاہے وہ کھاؤ۔ اب بتاؤ، جس کو دنیا میں کوئی سلام تک نہ کرے، جس کو دنیا میں کوئی نعمت کھانے کو نہ ملے، جنت کے عالی شان محلات کا بادشاہ بنا بیٹھا ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، یہاں تو آپ کو آپ کا بیٹا بھی پانی کا گلاس دینا گوارا نہیں کرتا، مگر جنت کا منظر کچھ اور ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اللہ فرماتا ہے اے اہل جنتی، تمہارے ارد گرد جنت کے خدام گھوم رہے ہوں گے۔ وہ خدام کتنے ہوں گے؟ میرے مدنی آقا نے فرمایا اللہ ادنا سے ادنا جنتی کو جو خدام دے گا، جو خادم دے گا، جو خدمت گزار دے گا، 80,000 خادم ہوں گے جو آپ کی خدمت کریں گے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اور ہم کہاں لگے ہوئے ہیں؟ دنیا کی عیاشیوں میں۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا نا، جنت کی حوریں نا اپنے شوہروں کو تکتی ہیں جو دنیا میں ہیں، اور اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے لڑ رہی ہو نا
تو جنت کی حور وہاں سے تکتے ہوئے کہتی ہے او خدا کی بندی، یہ تو ہمارا شوہر ہے، چند دنوں کا تیرا مہمان ہے، اس سے جھگڑا نہ کر، اس سے جھگڑا نہ کر، جنت سے حوریں تک کر۔ اہل ایمان کے بارے میں کہتی ہیں ہم تو ان کا انتظار کر رہی ہیں، مگر جس کا انتظار جنت کی حوریں کر رہی ہے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ صاحب سوئے ہوئے ہیں جی۔ الارم لگا رہا ہے صبح 10 بجے کا الارم، صبح 11 بجے کا الارم نہیں لگایا تو نماز فجر کا الارم نہیں لگایا۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کتنے زخم ہم بیان کریں، کون کون سے شکوے ہم آپ سے بیان کریں، کون سا درد آپ سے بیان کریں۔ یقین کریں بخدا کئی ایسے نوجوان ہیں، ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اماں کا انتقال ہو گیا ہے، ساری رات میت کے پاس بیٹھے رہے، صبح نماز فجر میں بھی نہیں آئے، میں جانتا ہوں ساری رات میت کے پاس بیٹھے رہیں گے، صبح نماز فجر میں بھی نہیں آئے۔ یارو بتاؤ اس سے بڑھ کر بھی کوئی بندوں کو جھنجھوڑنے کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ نے بندہ مار کے تمہارے سامنے رکھ دیا، دیکھو یہ مر گیا ہے، چل تو تیاری کر، اس کے باوجود تیاری نہیں ہے۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ اب صرف یہ رہ گیا ہے اللہ عذاب قبر بندوں کو دکھا دے، بیچ سے پردے ہٹا لے۔ بھائی میرے مدری آقا نے فرمایا نا، اگر اللہ پردے ہٹا دے نا تو میری اور آپ کی زندگی حرام ہو جائے۔ ہم ایک آواز کو سن کر جنگلوں کی طرف دوڑ جائے، زندگی بے مزہ بے رونق ہو جائے، اگر پتہ چل جائے میرے باپ پر قبر میں کیا بیت رہی ہے، حلق سے پانی کا نوالا نہ جائے، پانی کا گھونٹ نہ جائے، روٹی کا نوالا نہ جائے، پتہ چل جائے اس کے ساتھ قبر میں ہوا کیا ہے۔ مگر رب نے پردہ رکھا ہے نا، مجھے نہیں معلوم میرے باپ کے ساتھ اندر کیا ہو رہا ہے، میری ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ سارے پردے رکھے ہیں نا۔ اگر اللہ پردے ہٹا لے تو پھر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، بڑی بہترین باتیں کر رہا ہوں، آپ کے مولوی صاحب بھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، میں کتنا گناہ گار ہوں آپ کو تو نہیں معلوم نا، میری پیشانی پہ لکھا ہوا تو نہیں ہے، نہیں۔ اب سارے بیٹھے ہوئے ماشاء سارے نوجوان چمکتے دھمکتے چہرے ہیں، مگر سارے نمازی ہیں، مگر مجھے معلوم تو نہیں ہے نا آپ میں سے کون نمازی کون نمازی نہیں ہے۔ رب نے پردے رکھے ہوئے نا، عیبوں کو چھپایا ہوا ہے نا۔ اگر اللہ میرے اور آپ کے عیب ظاہر کر دے، بتاؤ میں اور آپ کہیں منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ چلے جی میں مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہوں، رب میرے عیب ظاہر کر دے، جس کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو یہ تو بدبخت گناہگار ہے، بھلا بتاؤ کوئی میرے پیچھے نماز پڑھے گا؟ میں کہاں منہ چھپاؤں گا؟ میں کہوں گا مالک زمین پھٹ جائے، میں اندر دھس جاؤں، پھر زمین مل جائے، میرا راز فاش ہوا کیوں ہے؟ رب نے میرے اور آپ کے پردے رکھے ہیں نا۔ بس دعا کرو قیامت کے دن بھی اللہ میرے اور آپ کے پردے رکھ لے۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، اور مجھے آپ سے نعروں کی داد بھی نہیں چاہیے، مجھے آپ سے کوئی لمبے چوڑے ماحول بھی ایسا نہیں چاہیے جو مولوی صاحب بس بات ختم کرنے لگا ہوں، تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ میری ان باتوں پر آپ عمل کریں گے، ٹھیک ہے نا میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں؟ میں آپ کا خیر خواہ بن کے آیا ہوں، میں آپ کا مصلح بن کے آیا ہوں، میں آپ کا دوست بن کے آیا ہوں، میں آپ کا دینی بھائی بن کے آیا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ بن کے آیا ہوں۔ میں نے آپ کو نماز کا کہا ہے، میں نے آپ کو فکر آخرت کا کہا ہے، میں نے آپ کو قبر کی تیاری کا کہا ہے۔ اچھا یہی پیغام غریب نواز کا بھی ہے، یہی پیغام عبد القادر جیلانی کا بھی ہے، یہی پیغام عبداللہ شاہ غازی کا بھی ہے، یہی پیغام عبداللہ شاہ اصحابی کا بھی ہے۔ اور ایمان سے بتاؤ وہ بزرگان دین میرے اس عمل سے خوش ہوں گے یا اس عمل سے خوش ہوں گے میں ان کے تذکرے کروں؟ وہ تو اس عمل سے خوش ہوں گے کہ یہ بندہ وہ کام کر رہا ہے جو کام ہم کر کے گئے ہے جی، وہ ہستیاں یوں خوش ہوں گی یہ بندہ وہ کام کر رہا ہے جو ہم کام کر کے گئے ہیں، وہ اس سے خوش ہوگی میں وہی کام کر رہا ہوں۔ میں کہوں گا غریب نواز آپ کے نام کی محفل تھی اور میں نے قوم کو وہ پیغام دیا جو آپ نے ہمیں دیا، ہم نے آگے قوم کو پہنچایا ہے۔ باقی رہی غریب نواز کی شان، وہ تو ہے ہی برا الورا،
और रब के महबूब बंदे हैं भाई। हजारों लाखों लोगों को इस्लाम की दौलत से माला माल करके जन्नत के हकदार बन गए हैं। अब हमने उनकी तबलीग आप तक पहुंचानी है। ये मिशन है गरीब नवाज का। गरीब नवाज कुरान से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। मैं और आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने का ज़ौक़ पैदा करें, कुरान पढ़ने का शौक पैदा करें। आपके मोबाइल में कुरान तो है ना, तो मेरे भाइयों चलते फिरते मोबाइल में कुरान खोल के बैठ जाओ, पढ़ने शुरू हो जाओ, कितना अच्छा लगेगा। नौजवान भी कहेंगे माशाल्लाह जी, देखें फारिग टाइम में नौजवान कुरान पढ़ रहा है, बजाय इसके कि हम फेसबुक खोल के बैठ जाए। आप बैठे हुए कुरान पढ़ रहे हैं, आपकी आंखें नम हैं, आंसू बरस रहे हैं, और आप नीचे तर्जमा कंजुल ईमान भी पढ़ रहे हैं, खजाइनुल इरफान भी पढ़ रहे हैं, और तर्जमा भी पढ़ रहे हैं, और आप रब के कलाम से हम कलाम हो रहे हैं। रब का पैगाम मेरे लिए आपके लिए आया है और आप पढ़ रहे हैं और पढ़ पढ़ के झूम रहे हैं। रब ने मुझे क्या पैगाम भेजा है, भला बताओ, मजा आएगा कि नहीं आएगा? सुबह उठे, आपने उठाते मोबाइल उठा लिया, चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम। अम्मा भी खुश, अब्बा भी खुश। देखो जी नौजवान को क्या हो गया है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कुरान से कितनी मोहब्बत हो गई है। सुबह उठे 2 रुकू पढ़ के गए, शाम को टाइम मिला 2 रुकू, रात को घर आए नमाज इशा पढ़ी, खाना खा लिया है, चले जी कुरान लाओ, कुरान का दीदार करके फिर सोऊंगा। पढ़ना नहीं आता ना तो कुरान को चूम के ही सो जाया करो यार, कुरान को चूम के ही सो जाया करो। आपको सूरत फातिहा तो आती है ना, चलिए आप बार बार सूरत फातिहा ही पढ़ते रहे। वो एक बाबा थे, उनका इंतकाल हो गया, तो उनकी कब्र जब फटी ना तो कब्र से मुश्क से भी ज्यादा खुशबू आ रही थी। लोग परेशान, कब्र बड़ी पुरानी है, बोसीदा कब्र है, कफन भी सलामत है, कफन भी सलामत, बाबा भी सलामत, खुशबू ही खुशबू। तो हमने कहा पता करते ये बाबा था कौन। पता करते 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 एक बूढ़िया के पास पहुंचे, झोपड़ी जैसा घर था, ऊपर चादरें जो है वो तनी हुई थी। अम्मा से पूछा, अम्मा वो जो कब्र है किसकी है? कहा मेरे शोहर की है। क्या अमल करता था, क्या हो गया है? अभी गुजर हुआ है, उसकी कब्र को देखा, कब्र फटी हुई थी, बारिशों की वजह करके कफन भी सही सलामत, खुशबू ही खुशबू आ रही है। अमल क्या करता था तेरा शोहर? वो बुढ़िया पता है क्या कहती है, देखो बात ये है, मेरा शोहर तो था बेचारा अनपढ़, कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, मगर कुरान से मोहब्बत बड़ी क्या करता था। वो क्या करता था, सुबह सवेरे कुरान उठा लेता था और कुरान की हर आयत पर, हर सतर पर, हर लाइन पर हाथ रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ता रहता। और जब पढ़ पढ़ के थक जाता, फिर कुरान के औराक को चुनता, क्या कहता, ये भी हक, 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 बस यही अमल करता था। यार उस बाबा ने कुरान को चूमा, सदियों तक रब ने उसके कफन को भी सलामत रखा है। अगर मैं और आप कुरान के कारी बन जाए, कुरान की तिलावत करने वाले बन जाए, तो क्या रब हमारी कब्रों को सलामत नहीं रखेगा? जरूर रखेगा। तो मुझे उम्मीद है, मैं 2 आपसे अहद ले रहा हूं, एक तो नमाज़े पंजगाना का और दूसरा अहद कुरान की तिलावत का। सारे मेरे भाई, सारे साहिब खाना हो या जितने मेरे नौजवान खड़े हुए, ये नौजवान बैठे हुए, ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और ये याद रखना, मैंने आपको पैगाम पहुंचा दिया है, मैं बरी जिम्मा हो गया हूं। कयामत के दिन मैं तो कह दूंगा, मालिक जितने भी नौजवान बैठे, इसको मैंने पैगाम पहुंचा दिया था। आप वहां नहीं कहोगे हमें किसने समझाया नहीं था, मैं हुज्जत पूरी करके जा रहा हूं। मैं कह दूंगा, मालिक मैंने इनको समझाया था, मैंने इनको नमाज का कहा था, मैंने कुरान पढ़ के सुनाया था, मैंने फरामीन मुस्तफा पढ़ के सुनाए थे, नमाज की दावत दी थी, कुरान पढ़ने की रग़बत दिलाई थी। मालिक ये झूठ कह रहे, मैंने इनको कहा था, मैंने हुज्जत पूरी कर दी है, मैंने समझा दिया है, मैंने आपको कोई रस्मी तकरीरें नहीं सुनाई, मैंने कोई मन घड़त वाकयात आपको नहीं सुनाए, मैंने इधर उधर की तकरीरें नहीं हाँकी। मैं कुरान हदीस की रोशनी में वाज़ेह सरी गुफ्तगू करके जा रहा हूं और आपको पकड़ के झंझोर के जा रहा हूं। साहिबो, जिंदगी कहां गुजार दी है, जहां गुजारी बेकार गुजारी है, मगर अब भी सांसों का आना जाना बाकी है। बस एक सांस के जाने से पहले पहले इधर आ जाओ, एक आंसू बहाओ, वो करीम रहीम रब मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुशमगाम का,
جل گیا جب کھیت برسا تو می پھر کس کام کا، دونوں جہاں میں مقصود گر تم کو آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔